السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، آج عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات نہ کرانے اور پھر پنجاب حکومت کی جانب سے 14 دن تک عمران خان سے پی ٹی آئی رہنماؤں وکلاء کو ملاقات پر پابندی یعنی 14 دن کی پابندی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 مقدمات کی سماعتیں ہوئی ہیں۔ ان دونوں مقدمات کا احوال آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک وہ مقدمہ ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقاتیں کی جائیں۔ اس کے باوجود جیل انتظامیہ نے ملاقات نہیں کرائی اور اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت تھی، اور اس درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جبکہ دوسرا مقدمہ ہے جہاں پر 14 دن پنجاب حکومت کی جانب سے اڈیالہ جیل میں 14 دن تک تمام رہنماؤں کے یا عمران خان سے کسی بھی ملاقات کے حوالے سے پابندی لگا دی ہے، تو اس کے خلاف شیر افضل مروت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ دونوں مقدمات میں کیا کچھ ہوا، اس کی تفصیلات آپ ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ بڑا اہم مقدمہ ہے۔ اور اس مقدمے میں خاص طور پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان سے ایسے وقت میں ملاقات نہ کرائی جا رہی ہے جب سینٹ کے انتخابات قریب ہیں، اور عمران خان سے مشاورت کے بغیر سینٹ میں کس کو ٹکٹ دینا پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے، تو اس کے حوالے سے مشاورت کرنی ہے۔ اب عمران خان کی مشاورت کے بغیر اگر یہ معاملہ آگے چلا جاتا ہے تو یقیناً بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں اور تنقید بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے عمران خان سے ملاقات ضروری تھی تاکہ سینیٹرز کے امیدواروں کو فائنل کیا جا سکے رہنماؤں کی ملاقاتوں کے بعد۔ تو آج ان دونوں مقدمات میں کیا کچھ ہوا، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے جو پہلا مقدمہ تھا کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کی اجازت دینے کے فیصلوں کے خلاف دائر اپیلوں پر، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی، اس پر حکومت کی جانب سے اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے درخواست ظاہر نہیں کر سکتے، یعنی ملاقاتیں نہیں کرا سکتے عمران خان سے۔ لیکن یہاں پر آج ایک اور اہم سوال اٹھایا گیا۔ پہلے درخواست میں جو اپیل دائر کی گئی اس میں سیکیورٹی کا بہانہ بنایا گیا، لیکن جب دوران سماعت یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ دائر اختیار نہیں کہ وہ یہ اجازت دے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان سے ملاقات کریں، کیونکہ عمران خان اڈیالہ جیل میں، اور اڈیالہ جیل راولپنڈی کے حدود میں، اور راولپنڈی پنجاب میں ہے، جبکہ اسلام آباد کا حدود نہیں بنتا۔ تو ججز کی جانب سے بڑے اہم ریمارکس بھی دیے گئے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان سے جیل میں ملاقات کی اجازت دینے کے فیصلوں کے خلاف دائر اپیل پر سماعت چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے، ملاقاتوں سے متعلق کچھ آبزرویشن دی گئی ہیں، اس میں ایسا کیا ہے؟ قیدی سے ملاقات کے لیے جو پریزن رولز کیا کہتے ہیں؟ سرکاری وکیل نے کہا، پریزن رولز 1998 کے تحت ملاقاتوں کے حوالے سے واضح ہیں۔ سنگل بینچ کے فیصلے جیل رولز کی جو خلاف ورزی ہے۔ جیل رولز کے مطابق ملاقاتیں جیل مینول کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ کو آرڈر کے کس حصے پر اعتراض ہے؟ عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے بہت سی درخواستیں آتی ہیں، اگر جیل حکام ٹھیک سے کام کریں تو درخواستیں نہیں آنی چاہیے۔ اڈیالہ میں اسلام آباد سے متعلق قیدیوں کی یہی درخواستیں آتی رہیں تو پھر ہم یہی کام کرتے رہیں گے۔ عدالت نے ریمارک دیے، عمران خان کو اسلام آباد کی عدالت کے آرڈر سے جیل بھیجا، اسلام آباد کے قیدی اڈیالہ جیل ہی ہوتے ہیں، آپ اس کیس کو کہیں اور لے کر نہ جائیں۔ اس سے قبل میاں محمد نواز شریف کیس کی اپیلیں یہاں زیر سماعت رہی ہیں، عدالت کی جانب سے یہ چیزیں بتائی گئیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ آپ کی بات اگر مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ سزا ہونے کے بعد ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، یعنی چیف جسٹس یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو درخواست میں آج سرکاری وکیل کا موقف تھا وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل اسلام آباد کے حدود میں نہیں آتا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے فیصلہ نہیں دے سکتی کہ عمران خان سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں وکلاء کی ملاقات ہو۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ راولپنڈی میں ہے، پنجاب میں ہے، تو کہیں لاہور ہائی کورٹ میں اس کی درخواستیں جانی چاہیے۔ تو اس پر عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب تو اسلام آباد میں کوئی جیل ہے نہیں، اور اسلام آباد کے بہت سارے قیدی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، ان کا ٹرائل یہاں پر ہوتا ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے کیس کا حوالہ بھی دیا کہ ان کا ٹرائل بھی اسی طرح اسلام آباد میں ہوا تھا، پھر وہ اڈیالہ جیل میں گئے، اور ان کی جو اجازت تھی ملاقاتوں کی وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق نے آج دوران سماعت کہا۔
اس کے علاوہ دوران سماعت یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا اڈیالہ جیل میں دائرہ اختیار ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا، صرف سزا یافتہ ہی نہیں، وہاں تو انڈر ٹرائل قیدی بھی ہیں۔ جیل راولپنڈی میں واقع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام آباد کا دائرہ اختیار نہیں۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا اڈیالہ جیل میں دائرہ اختیار ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا، جس جیل سے متعلق حکومت پنجاب کی ویب سائٹ پر 265 کے رولز کے مختلف ہیں۔ رولز کے مطابق ایک ملاقات ایک ہفتے میں ہو سکتی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا، یعنی کہ اسلام آباد اور پنجاب کے جیل رولز مختلف ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا، ہر قیدی کو 14 دنوں میں خاندان اور دوستوں سے ایک بار ملنے کی اجازت ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے، آپ کہتے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ آلے نال ہیں، جج صاحب نے اگر روزانہ بھی کہا ہے تو آپ کروا دیں، کم از کم کسی کو وکیل سے ڈسکشن سے تو نہ روکیں۔ آپ کے پاس اختیار ہے، مگر قانون قاعدے میں رہ کر، اور وہ ایک بڑے سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ان سے وکلاء اور قیادت کی ملاقات تو ہوگی۔ آپ کے مطابق اس ججمنٹ میں رولز وائلیٹ کر دیے گئے ہیں، مگر فیصلے میں ایسا کچھ بھی نہیں، نہ آپ کوئی رولز بریک کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی عدالت بریک کر سکتی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے وکلاء کے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی شعیب شاہین بھی پیش ہوئے، شیر افضل مروت بھی پیش ہوئے، اس کے علاوہ نیاز اللہ نیازی پیش ہوئے، انہوں نے دلائل مکمل کیے، اور پھر سرکاری وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور اب یہ عدالت کا اختیار ہے وہ فیصلہ کب سناتی ہے۔ یقیناً اس مقدمے میں خاص طور پر ایک چیز آج پھر چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں۔ چلیں مان لیا عامر فاروق صاحب نے، ویسے تو عامر فاروق صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ شکوے گلے ہمیشہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں، لیکن آج جو یہ جملہ الفاظ استعمال انہوں نے کیا یہ بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور درخواست تھی، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ 7 نمبر بینچ میں تھی، اور یہ ڈویژنل بینچ تھا، اور اس بینچ میں کیا کچھ ہوا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو 14 دن پنجاب حکومت یعنی مریم نواز حکومت میں آنے کے بعد عمران خان سے 14 دن میں کسی کی بھی ملاقات، وکیل ہو یا رہنماؤں کی ملاقات پر پابندی لگائی، تو اس حوالے سے شیر افضل مروت جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور آج ہی اس درخواست کو فکس کیا گیا، بینچ تشکیل کیا گیا اور سماعت ہوئی۔ اس میں کیا کچھ ہوا یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جیل ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے کی۔ شیر افضل مروت نے عدالت کو بتایا، پنجاب حکومت نے عمران خان سے ملاقات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پنجاب حکومت نے کہا سیکیورٹی تھریٹ ہیں۔ شیر افضل مروت نے پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ہفتے میں 2 دن مقرر کیے ہیں۔ 3 کیٹیگریز کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت تھی۔ وکیل نیاز اللہ نیازی نے کہا 3 مختلف اپیلیں دائر ہوئی اور سب پر فیصلے ہوئے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ سینٹ انتخابات آ رہے ہیں، جس حوالے سے عمران خان سے مشاورت ضروری ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ صرف عمران خان کے لیے یا پوری اڈیالہ جیل کے لیے ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے قیدیوں کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ قانون اجازت دیتا ہے کہ قیدی وکلاء سے مشاورت کریں۔ آج وکیل سلمان صفدر کو اڈیالہ جیل میں جانے کی اجازت مل گئی۔ سینٹ انتخابات میں ناموں کے حوالے سے مشاورت عمران خان سے کرنی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اب سینٹ الیکشن آ رہے ہیں تو عمران خان سے اس حوالے سے مشاورت کرنا ضروری ہے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے سینٹ کے جو امیدوار ہیں ان کو فائنل کر سکیں عمران خان کے ساتھ گفتگو کر کے۔ اس کے علاوہ آج کی سماعت میں شیر افضل مروت جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور پھر اس دوران عدالت نے ریمارک دیے کہ ابھی اڈیالہ جیل میں کون سا جیل ٹرائل چل رہا ہے۔ وکیل نے بتایا ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ آج نیب کیس کی سماعت تھی، احتساب عدالت کے جج نے سماعت کی ہے۔ عدالت نے ریمارک دیے ویسے اب تو ضمنی الیکشن کی نامزدگیاں ہو گئی ہیں، ہوا باقی جو نشستیں ہیں ان کی پولنگ تو اپریل میں ہوگی۔ وکیل شیر افضل مروت نے کہا سینٹ الیکشن بے شک اپریل میں ہیں، لیکن مشاورت تو ابھی کرنی ہے ہم نے۔ دوسری جانب بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل میں رکھا گیا ہے۔ بشرا بی بی کو سب جیل رکھنے والا آرڈر اسی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کو سیریس تھریٹ ہیں۔ پنجاب حکومت کو کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن خلاف قانون ہے، کل عدم قرار دیا جائے۔ وزارت داخلہ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں جیل سے متعلق فیصلے کرنے کا، اختیار سپرنٹینڈنٹ کا ہے۔ اگر آج یہ نوٹیفیکیشن معطل ہوتا ہے تو کل ہم مل سکتے ہیں، آپ اگر کل جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلا لیں تو بہتر رہے گا۔ شیر افضل مروت عدالت کے سامنے یہ موقف رکھ رہے ہیں اور یہ استدعا کر رہے ہیں۔
عدالت نے کہا کہ ہم اپنے طریقے سے کام کریں گے۔ اس کے علاوہ عدالت نے استفسار کیا وکیل سے کہ بتائیں ہم نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو فریق بنایا، عدالت نے ریمانڈ دیے، وہ کل اگر کہیں ہم نے آرڈر تو نہیں کیا، ہوم ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے؟ ریمانڈ دیتے ہوئے عدالت نے کہا فریقین کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں تاکہ وہ کل آ کر اپنا موقف پیش کریں گے۔ تو کل کے لیے سپرنٹینڈنٹ جیل جو اڈیالہ جیل ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا اور کل 11 بجے تک اس کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اب یہ دونوں مقدمات ایسے ہیں، ایک عمران خان سے 14 دن میں جو پابندی لگائی گئی ہے مریم نواز حکومت صوبائی حکومت کی جانب سے، اس کے خلاف شیر افضل مروت کی درخواست تھی، اس پر کل تک سماعت ملتوی ہے اور نوٹس ہوا ہے۔ اور دوسری جو میں نے پہلے جس کیس کا ذکر کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر پی ٹی آئی رہنماؤں کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، اس پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے، تو وہ بھی ممکن ہے کل تک فیصلہ بھی آ جائے گا۔ تو اب یہ 2 اہم مقدمات ہوئے ہیں آج ہائی کورٹ میں، اور پھر کچھ اور مقدمات ہیں، اس کی تفصیلات ایک اور وی لاگ میں رکھوں گا۔ تو اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔